مونسون کی بارشیں کس طرح افیکٹ ہوتی ہیں پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں مونسون کی جو بارشیں ہیں اس کا جو پانی ہے ظاہر ہے ہوا میں نمی جو ہیومیڈیٹی لیول ہے آج کل بڑھ جاتا ہے موسم برسات میں, تو اس میں مختلف قسم کے کیمیکل, زہریلے کیمیکل اشیاء, کاربن اور اس قسم کی چیزیں, کاربن ڈی آکسائڈ اور اس قسم کی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے ویسے ہی مضر ہیں. کچھ لوگ پانی بھی استعمال کرتے ہیں نہانے کے لیے, یا بعض اوقات جہاں پہ پانی کی کمی ہے تو لوگ ایز اے ڈرنکنگ واٹر بھی اس کو یوز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈرنکنگ واٹر جو WHO کی ریکمنڈیشن ہے اس کا TDS لیول اگر 300 سے اوپر ہے تو آپ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. جگر کی بیماریاں ہو سکتی ہیں, گردے کی بیماریاں ہو سکتی ہیں, اور سب سے بڑھ کر معدے کی بیماری ہو سکتی ہے. تو TDS اگر 300 سے اوپر ہے تو اس کو ہرگز استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. اگر اشد ضرورت ہے پانی استعمال کرنے کی ایز ڈرنکنگ تو اس کو ہم بوائلنگ ٹمپریچر جو 99 ہے اس پہ لا کے ابال کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب آتے ہیں جی بیماریاں, مطلب آنتوں کے علاوہ یا معدے کے علاوہ یس فلو بھی افیکٹ کر سکتا ہے, کیونکہ بیکٹیریل اور وائرل پرابلمس برسات میں نمی کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں, اس سے انسان کو پرابلم ہو سکتی ہے. بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے, بیکٹیریل بیکٹیریل پرابلم بھی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے, اور وائرل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. فلو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو کہ معدے کی بیماری نہیں ہے. اب آتے ہیں میجر, اس میں ویسے معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں, اس میں آپ ڈائریا سر فہرست ہے, ڈائسنٹری سر فہرست ہے, انڈائجیشن سر فہرست ہے, فوڈ پوائزننگ سر فہرست ہے. تو یہ 4-5 آنتوں کی بیماریاں جو انفیکشنز ہیں وہ سر فہرست ہے. وہ ہوتی اسی لیے ہیں کہ چونکہ نمی کے ساتھ اس واٹر میں وہ کنٹین کر کے معدے کی طرف جاتی ہے, وہاں سے یہ پرابلم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا امکان کیا جانا چاہیے کہ اس موسم میں مونسون میں ایک تو باہر کی چیزیں سے پرہیز کرے, اسپیشلی یہ جو ہمارا پاکستانی سٹائل ہے, سموسا, پکوڑا, چاٹ اور ایک اور کٹے ہوئے پھل, اس سے یہ وائرس یا بیکٹیریا ٹریول کرتے ہیں, معدے میں جاتا ہے. ریزلٹلی انسان ہے قوت حیات یا وائٹل فورس, اور یہ بنا بنایا ریڈی والا سیلڈ بھی, ہاں بنا ہر چیز جو باہر جو ہوٹلوں پہ سیلڈ دیتے ہیں ہر چیز جو باہر بنتی ہے جی, اس سے پرہیز آج کل بہت اشد ضرورت ہے. اس میں بھی کافی لوگ محفوظ رہتے ہیں. وہ محفوظ اسی لیے رہتے ہیں کہ ان کی جو قوت حیات یا جس کو ہم انگریزی میں وائٹل فورس کہتے ہیں وہ مضبوط ہوتی ہے. جب وہ مضبوط ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ بیماری نہیں آئے گی, کوئی وائرس کوئی بیکٹیریا افیکٹ نہیں کرے گا. ہماری فلاسفی ہی بیس اس چیز پہ کرتی ہے کہ جسم میں ایک قوت ہے جس کو ہم وائٹل فورس کہتے ہیں, اگر وہ کمزور پڑ جائے تو دشمن کو موقع ملتا ہے, وہ بیکٹیریا ہو, وائرس ہو, وہ کوئی انفیکشن کی صورت میں ہو تو وہ حملہ کر کے آپ کے جو جسم کا ڈیفنس نظام ہے جس کو ہم تو وائٹل فورس کہتے ہیں لیکن عرف عام میں اس کو قوت مدافعت یا امیونٹی کا نام دیا جاتا ہے. تو وہ جب کمزور ہوگی تو بیرونی حملہ ہوگا تو افیکٹ کر جائیں گے. سب سے زیادہ مضبوطی چاہیے وائٹل فورس کو آپ نے انٹیکٹ رکھنا ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے, اور یہی ہومیوپیتھی ہے. لگے ہاتھ میں نے فلاسفی تھوڑی سی اپنے نئے بچوں کو سمجھا دی, جو اسٹوڈنٹس ہمارے آئے ہیں تو ان کے لیے ضروری کہ وائٹل فورس پہ کام کرنا ہے. سر مونسون میں ایسی کوئی بیماریاں جو پھیلتی ہیں وہ کیسے ان کا تدارک کیا جا سکتا ہے؟ جی سب سے پہلے میں ڈاکٹر اشرف چودھری صاحب آپ کا اور آپ کے یہ چینل اسپیشل ہیلتھ چینل جو اسپیشل ٹی وی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج ایک خاص موضوع پر گفتگو کا موقع فراہم کیا ہے. جیسے کہ میرے برادر ڈاکٹر عقیل جوید صاحب نے خوبصورت پیرائے میں جناب موسم کے لحاظ سے ہمیں بیماریوں کے متعلق بتا دیا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ یہ مونسون جب چلتی ہے نا, حکومت وقت کا جو کام ہوتا ہے نا, اس کے لیے پہلے سے اس کا حل ڈھونڈ کے رکھے, مگر یہاں پر ایسا نہیں ہے. جب بھی مونسون آتا ہے تو باغم باغ یہ ہمارا واسا کا نظام سب سے زیادہ درم برم ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ واپڈا کا بھی ویسا ہی ہے, ذرا سی آندھی آتی ہے بجلی 22 گھنٹے بند. واپڈا بھی میں اس طرف بھی آ جاتا ہوں. یہ سب مختصر کہ آوے کا آوے ہی بگڑا بات یہ ہے جی بالکل. آپ دیکھیں کہ سیوریج کا نظام یہ سب سے زیادہ درم برم ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو ساتھ ہماری پینے کا پانی جو ہوتا ہے نا, اس کی جو نل ہوتی ہیں نا لوہے کے پائپ, وہ بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں, زنگ آلود ہو جاتے ہیں, وہ پانی مکس ہو جاتا ہے آپس میں. جب وہ مکس ہو جائے گا تو وہ گدلا پانی
جیسے کہ ڈاکٹر نے بتایا بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، وہ اس میں جذب ہو کے جناب وہ جب گھروں میں آئے گا تو وہ گدلا پانی ہم پینے پہ مجبور ہیں. جب وہ پانی ہم پئیں گے تو اس سے بڑے لوگ بھی متاثر ہوں گے. ہماری جو امیونٹی ہے، قوت مدافعت جو ہے، وہ بچوں کو تو بہت زیادہ اس پہ اثرات مرتب کرے گی، وہ کمزور ہو جائے گی. اور جیسے کہ ڈائریا ہے، ہاں جی، اور ڈائریا اس طرح چلے گا کہ وہ بیکٹیریا انفیکشن ہو گیا تو اس کے لیے وہ آج کل تو وہ ڈاکٹروں کو آپ دیکھیں نا، رشیا ہاسپٹل ہے، آپ وہاں پہ جائیں تو بچوں کو دیکھیں صورتحال بگڑی ہوئی ہے. ہیپاٹائٹس ہے، جوائنٹس جسے یرکان ہم کہتے ہیں، عام پیلیا کہتے ہیں، ہاں جی، یہ مرض مونسون میں زیادہ پروان چڑھتے ہیں. فلو بھی آتا ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، چسٹ انفیکشن ہے. آپ دیکھیں مچھر کی بیمار سے یہ ملیریا یہ جناب عام ہو جاتا ہے. مگر اس کا تدارک کیا ہے؟ اس پہ نہ تو گورنمنٹ جز وقتی طور پہ، میں معذرت کے ساتھ آپ کے چینل کی وساطت سے بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جناب ہماری سی ایم تو بہت کام کر رہی ہیں اس وقت، مگر اس طرح بھی سی ایم صاحب توجہ دیں. وابڈا کا نظام آپ نے فرمایا تو یہ نظام درم آپ دیکھیں کئی لوگ بیچارے کرنٹ کھانے سے جناب لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. بجلی کا نظام یکدم ہے، اور گھریلو جو لوگ ہیں، صارفین ہیں، ان کے دیکھیں جی فریج، اے سی، وہ سب کچھ جل جاتا ہے. کبھی اس پہ وابڈا نے اپنی بات مانی ہے کہ جناب یہ ہماری نالائکی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ ہاں جی، بلوں کی تو بھرمار ہے ایک طرف. واسا میں دیکھیں اب یہ وہ 2.5 مرلے 3 مرلے، اب تو واسا پانی پینے کا جو ہے، ایک تو ہمیں گدلا ملا، صفائی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. دوسرا کیا اس میں وہ پوٹاشیم پرمنگنیٹ وہ یوز کر رہے ہیں پانی صاف پانی کے لیے؟ کچھ کر رہے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں دے رہے وہ ہمیں، اور بیماریوں کی بھرمار ہے. اب دیکھیں ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں ان امراض سے. ہائیجینک سارے ہمارے لیے یہ پرابلم کریٹ ہیں جناب. یہ ہم تو ان لوگوں نے ہمیں دے دی ہیں، اخباری یا الیکٹرانک میڈیا پہ ان کی بھرمار ہے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بھائی کہاں کیا ہے؟ قوم کو دکھائیں. ایک گلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے جناب، وہ توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں یہ لوگ. اور ڈاکٹر صاحب وہاں پہ وہ گلی بنتی 6 ماہ وہ تو بنتی نہیں ہے. اور وہ جو اس کی ڈسٹ ہے، وہ پولوشن جو ہمیں ملتی ہے، دیکھیں نا جی، ایک تو پولوشن ہمیں ٹریفک کے ذریعے مل گئی، دھواں، تو جو ڈسٹ ہے وہاں سے مل گئی، تو پھر ڈسٹ الرجی کے پیشنٹ پیدا، ایستھمیٹیکل پیشنٹ ہے، دمہ کے مریض ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وائرل انفیکشن ہو گیا، آنکھوں کا شعبے چشم کا مرض چل پڑتا ہے. کیا گورنمنٹ اس کا کوئی تدارک کرتی؟ 6 ماہ ہمارے ایم پی او بھی سوئے ہوئے ہیں. آپ نے جیسا کہ ابتدا میں فرمایا کہ ہمارے لوگ جو جاتے ہیں جناب یہ کلام، اسکردو، دیگر رتیا گلی فلانی سیر و تفریح کے لیے، تو کوئی حفاظتی انتظام نہیں ہے. یہ حکومت وقت کی نالائکی ہے. وہاں کے ایم پی اے، ایم این اے جناب انہیں چاہیے، وہاں کے جو علاقے کے جو چیئرمین ہوتے ہیں انہیں چاہیے یہ حفاظتی اقدامات کریں. یہ تفریحی پروگرام سے ہمیں کروڑوں اربوں کی آمدن ہے، مگر وہ آمدن کہاں جا رہی ہے؟ لوگ موت کے منہ میں جاتے. لوگ تو جاتے ہیں صحت کے لیے، خوشحالی کے لیے. صحت کا ہونا چاہیے. آپ کے اندر کا صحافی آج نکل آیا ہے. بڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں. ہمارا پروگرام صحت کا، میرا خیال ہے تو میں واپس آ جاتا ہوں صحت میں. بالکل واپس نہیں، اصل میں وہ ڈاکٹر صاحب صحافی اندر کا اٹھ گیا نا پرانا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان کو بٹھائیں، چاہیے دیکھو تھوڑا سا ذرا ڈاؤن کر دیں. تو آپ کو یہ چاہیے سب سے پہلے کہ ہمارے پاس ہومیوپیتھی کی بہت ساری ادویات ہیں اس علاج امراض کے لیے، ٹھیک ہے نا جی. بالمثل علاج ہے، ان کا علاج بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے، اور حفظان صحت کے عین اصولوں کے مطابق جناب ہومیوپیتھی علاج موجود ہے. فلو کا علاج ہے، اسمے کا علاج ہے، ہیپاٹائٹس کا، جگر کے امراض کا علاج ہے. انتڑیوں کی انفیکشن ہو جاتی ہے جیسے کہ ڈاکٹر نے فرمایا ڈائسینٹری ہوتی ہے یا ڈائریا ہو جاتا ہے، اس کی علامات کے تحت یہ ہمارے پاس علاج موجود ہے. جناب بہت شکریہ سر، ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے گفتگو فرمائی، اور میں حیران ہوا کہ آپ کے اندر ابھی بھی ایک جالا صحافی بیٹھا ہوا ہے. میں کہ شاید بوڑھے ہو گئے ہیں تو صحافی بھی بوڑھا ہو گیا ہوگا، صحافی جوان ہے ابھی. یہ آپ کی نظر ہے. ہماری راکھ میں ایسا شرر باقی ہے، کچھ احتیاط کر، تجھے جلا کے راکھ. ہماری راکھ میں ایسا شرر جلال ہے بابا جی کے اندر، جلال ہے صحافت کا بھی.